السلام علیکم، میں ہوں سائرہ مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ آغاز کریں گے آج پیش آنے والے انتہائی افسوسناک واقعے سے۔ اسلام آباد G11 کچہری میں ایک خودکش دھماکے میں 12 افراد شہید اور 27 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ گزشتہ روز وانا کیڈٹ کالج میں بھی ایک خودکش حملے کی کوشش کی گئی جس میں 3 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ان حملوں میں بھارتی سپانسرڈ افغان طالبان کی پراکسی فتنہ الخوارج ملوث ہیں۔ بھارت اور افغانستان کے اس گڑھ جوڑ اور ان ہتھ کنڈوں کے پیچھے کس قسم کے مضموم عزائم پوشیدہ ہیں؟ اب پاکستان کا جواب کیا ہوگا؟ کیا آپشنز ہیں؟ مستقبل میں کس قسم کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ اس پر بخاری صاحب کا انالیسس لیں گے۔ سیکنڈلی بات کریں گے سینٹ سے منظوری کے بعد 27ویں یعنی ترمیم کا مسودہ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے، کیا یہاں بھی 2/3 اکثریت اتنی آسانی سے حاصل کر لی جائے گی؟ امکانات کتنے روشن ہیں؟ اس پر بخاری صاحب کے ساتھ ڈسکشن کریں گے۔ لاسٹلی بات کریں گے غزہ کی کرنٹ سچویشن پر، جہاں اسرائیل نے حماس کے لوگوں کو سیف پیسج دینے سے جو ہے وہ انکار کر دیا، جبکہ اس کی یقین دہانی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کروائی تھی۔ ان تمام ایشوز پر ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب۔ السلام علیکم بخاری صاحب۔ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، آج اسلام آباد میں حملہ ہوا، کل وانا کیڈٹ کالج پر حملہ ہوا، کیا سمجھتے ہیں کس قسم کے مقاصد کیا ہیں؟ بھارت اور افغانستان کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے، ہم اس کو کئی طریقے سے اپروچ کر سکتے ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ہم اسلام آباد میں جو دھماکہ ہوا ہے خود کچھ اس سے بات شروع کریں، پھر ہم اس کے سارے آسپیکٹ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارتی پراکسیز اور جو افغان دہشت گرد ہیں انہوں نے اسلام آباد کے مرکز میں یہ خود کش حملہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کا آبجیکٹو پاکستان کا امن تباہ کرنا ہے اور اپنے مضموم عزائم مکمل کرنے کے لیے پاکستان کو ہر طرح سے بلیڈ کرانا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ اور میں آپ کو ریکال کراؤں کہ جب جنگ سے پہلے، جب مئی کی جنگ ہوئی تھی، اس سے پہلے مودی نے اور اجیت دوول ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے اندر گھس کے ماریں گے۔ یاد ہونا چاہیے وہ بیان بڑا تھا۔ یہ ہے اس کا شاخسانہ، یہ ہے وہ گھٹیا حرکت، یہ ہے وہ بزدلانہ حملہ جس کی دھمکی مودی نے اور اس کے اجیت دوول نے دی تھی۔ اس کے بعد اسی قسم کی دھمکیاں ہمیں راجناتھ جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے بھی دی ہیں۔ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے اب ہم کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان تمام حملوں کے پیچھے، اس دہشت گردانہ کارروائیوں کے پیچھے بھارت ہے، اور اس وقت افغانستان جو ہے وہ اس کے ہاتھوں میں ایک ٹول بنا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے انٹینشن ایک تو یہ ہے کہ امن تباہ کیا جائے، دوسرا یہ کہ پاکستانی قوم کو ڈرایا جائے کہ دیکھیں ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ جی، اسی حملے کے اوپر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کیا کہا ہے وہ ذرا سن لیتے ہیں، پھر آگے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے۔ جتنا یہاں پہ نقصان ہوا ہے اس میں ابھی تک 12 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور 27 کے قریب زخمی ہیں۔ زخمیوں کا ہم علاج آلریڈی کر رہے ہیں، ہماری ٹیم آلریڈی ہاسپٹل میں موجود ہے۔ یہ بندہ جو ہے یہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کے درمیان، 12 منٹ کے قریب یہ یہاں پہ آ کے کھڑا رہا ہے اور وہ دیکھتا رہا ہے۔ پہلے اس نے کچہری میں اندر جانے کی کوشش کرنے کا پلان کر رہا تھا، بیکاز وہ ویٹ کر رہا تھا کہ کس ٹائم جائے گا، اور اس کے بعد جب پولیس کی گاڑی آئی ہے تو اس نے یہ حملہ پولیس کی گاڑی پہ کیا۔ دیکھیے، وزیر داخلہ صاحب نے آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے، ان کا بھی اشارہ بالکل واضح ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کل انہوں نے جو وانا میں اٹیک ہوا تھا اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اسی نوعیت کی گفتگو کی تھی۔ اچھی بات ہے یہ کہ حملے کے فوراً بعد وہاں پر آئی جی بھی پہنچ گئے، وہاں پر وزیر داخلہ بھی پہنچ گئے۔ اس بزدلانہ حملے میں آپ نے بتا چکی ہیں کہ کوئی 12 کے قریب افراد شہید ہو چکے ہیں، 27 کے قریب لوگ زخمی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ افغانز کیوں کر رہے ہیں؟ اب چلتے ہیں ذرا تاریخ کی طرف۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، افغان قوم جو ہے، میں ویسے تو قوموں کے خلاف کوئی ججمنٹ پاس کرنے سے اعتراض کرتا ہوں، لیکن یہ مالی فائدے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آپ کو میں یاد دلاؤں کہ 1970s کے اینڈ کی دہائی میں جب روسی افواج مسلط ہوئیں افغانستان کے اوپر، اس کے بعد یہ کوئی 2 دہائیوں تک امریکہ سے ڈالر لے کے اس کے خلاف لڑتے رہے۔ یاد ہوگا آپ کو۔ اب وہی امریکہ ان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اسی طرح پاکستان نے 40 برس تک ان کی مہمان نوازی کی، ان کو سینے سے لگائے رکھا، اپنے منہ کا لقمہ نکال کے ان کو دیا، لیکن آج آپ دیکھیے کہ وہ ہمارے ہی قوم کے لوگوں کے جانوں کے در پہ ہیں۔ جی بخاری صاحب، ہم نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی مذاکرات ہو رہے تھے افغانستان کے ساتھ، اب مذاکرات ناکام ہو گئے اور ایٹ دا سیم ٹائم دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ شاید مذاکرات کو ایک اور چانس دینا چاہیے؟ شاید یہی راستہ تھا۔ میرے خیال سے جو ہمارے وزیر دفاع ہے خواجہ آصف، انہوں نے بڑے وقت سے کہہ دیا تھا کہ ان سے مذاکرات سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ان کے اختیار میں ہی نہیں ہے کہ وہ اس جنگ کو ختم کریں۔
وہ اس وقت کسی دوسرے کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں جی. اور وہ جو بھارت جو گھٹیا مودی جو ہے وہاں وزیر اعظم ہے اور RSS اور BJP ان کی ایک پوری تاریخ ہے پاکستان دشمنی کی. اور آپ نے دیکھا کہ جب کبھی بھی وہاں الیکشن ہونے لگتے ہیں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے, کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کیا جاتا ہے. اس دفعہ اس میں تھوڑی ایک تبدیلی آئی ہے, وہ یہ کہ اس سے پہلے کہ ہم کریں وضاحت اس کی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, بکواس کر رہے ہیں, ان کے اپنے سیاستدانوں نے, ان کے اپنے صحافیوں نے, اینکرز نے اور تجزیہ کاروں نے فلوس اڑا کے رکھ دیا ہے اس الزام کا جو BJP کی حکومت پاکستان پر لگانا چاہ رہی تھی. آپ نے دیکھا کس شدت سے انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے خلاف وہ فالس فلیگ آپریشن نہیں, یہ BJP کا فلیگ فالس ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اندر سے بھی جب یہ باتیں کی جا رہی ہیں تو پوری دنیا میں اس ہندوستان کا مزید مذاق اڑے گا, یہ میں آپ کو یقین دلانے کے لیے تیار ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نا اب دورے دشمن کا شکار ہیں. پہلے ایسٹرن بارڈر ہمارا ہاٹ ہوتا تھا, اب ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ بھی مودی نے اور مودی کی جو ملٹری جنتا ہے. اور بخاری صاحب یہ دونوں بارڈرز پہ جو دشمن ہیں انہوں نے ہاتھ بھی ملا لیے ہیں. دس از دا مین پرابلمٹک تھنگ کہ نیکسس کیسے بریک کیا جائے. اب کیا حکمت عملی؟ دیکھیے اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ یہ جوتیاں کھائے بغیر, وہ کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں, یہ جوتیاں کھا کے مانیں گے. آپ نے دیکھا ہم نے ایک دن کی کارروائی کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بعد آ جاؤ, مر جاؤ گے, مارے جاؤ گے. یہ اب ہمیں کرنا پڑے گا. اگر وہ ہمارے گھر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں تو کابل تو کوئی دور تھوڑی ہے, ہم نے کابل میں کارروائی کر کے دکھائی نہیں. تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے اس طرح کا جواب دیا جائے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم لاسٹ آپشنز کو اب استعمال کریں, اور وہ ہے کہ ان کو ان کے گھروں تک چیز کر کے ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے. افغانستان کی فوج میں نہ اتنی ہمت ہے, نہ ان کے پاس اتنی سکل ہے, نہ اتنی ان کے پاس ویپنری ہے جو پاکستان کی فوج کا مقابلہ کر سکے. ہم نے ہندوستان کی ایسی تیسی کر دی. یہ تو ہماری برداشت کی ہمت ہے کہ ہم ان کو برداشت کیے ہوئے ہیں اب تک. اگر جنگ ان کے ساتھ چھیڑنا پڑی, ہندوستان ان کی مدد کو نہیں آ سکتا, یہ بات طے ہے. ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت ایسی ہے کہ وہاں سے ہمیں کسی گرمی یا کسی یعنی تپش کی توقع نہیں ہے. تو یہ تو لینڈ لاک لوگ ہیں, یہ تو ان کو وہ سبق ہم پڑھائیں گے. اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہماری لیڈرشپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ یہ فتنہ اپنے قد سے بڑا ہو جائے, اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ جو فتنہ ہو اس کو اسی وقت زمین بوس. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بھائی صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے ہم ایک لمبی وارفیئر میں, جو لمبی جنگ کے اندر جو دھکیلے جائیں گے, کیونکہ وہ تو گریلا وارفیئر کر رہے ہیں. آپ اپنے دشمن کو پن پوائنٹ بھی نہیں کر سکتے, آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر سکتے, پھر پاکستان کے اندر سے بھی لوگ سہولت کاری کر رہے ہیں. تو اس طرح کی کمپلیکس سچویشن سے اس طرح سے نپٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب آپ نے کسی فتنے کو ختم کرنا ہوتا ہے تو اس میں کتنا وقت لگے گا یہ کنسیڈریشن نہیں ہوتی ہے. کنسیڈریشن یہ ہوتی ہے کہ اس فتنے کو ختم کرنا ہے. جو ڈومیسٹکلی جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس کے خلاف تو آلریڈی آپریشن ہو رہے ہیں اور بہت کامیاب آپریشن ہو رہے ہیں. اصل میں جب بارڈر پر جنگ لگتی ہے تو پھر دراندازی ختم ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی, بیکاز نو بڈی ڈیئرز ٹو گو ٹو دا بارڈرز. ایک دفعہ وہ ہو جائے گی تو دین وی ول چیز دیم. ہم نے ان کو پکتیہ میں چیلنج کر کے مارا, ہم نے ان کو محمد میں چیز کر کے مارا, ہم نے وہ نجم ولی یا کیا نام نجم ولی تو نہیں ہے, خیر ولی اللہ محسود یہ پتہ نہیں وہ کون تھے جو اس وقت ان کے انچارج ہیں TTP کے, ان کو ہم نے کابل میں جا کے پن پوائنٹ کر کے ان کے نور ولی تھینک یو فار کریکشن. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم ثابت کر چکے ہیں افغانوں کو کہ آپ ہماری دسترس سے باہر نہیں ہیں. بالکل بخاری صاحب, ہماری دسترس سے تو باہر نہیں ہے, اس بات میں کوئی بھام نہیں ہے. لیکن اب دہشت گردی اگر دوبارہ سر اٹھاتی ہے, ہم دوبارہ سے 2008 والی سچویشن میں جاتے جائیں, ویسے بھی رپورٹس کے مطابق 2025 میں سب سے زیادہ دہشت گردانہ واقعات ہوئے ہیں, تو بخاری صاحب ہماری اکنامک کنڈیشن اس ٹائم پر جو پاکستان کی ہے, کیا ہم افورڈ بھی کرتے ہیں کہ دہشت گردی سے بھی ایٹ دا سیم ٹائم نپٹا جائے, پھر افغان بارڈر پر بھی جو ہے وہ جنگ کی جائے, ایسٹرن بارڈر پر بھی؟ دیکھیے جب قوموں کی بقا کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر یہ کنسیڈریشن کہ ہمارے پاس مالی صورتحال کیا ہے, یہ بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے.
پھر قوم نے سروائیو کرنا ہوتا ہے, پھر قوم نے قربانیاں دینی ہوتی ہیں. اکانومی گئی جہنم میں, ہمیں پہلے تو اپنی سیکورٹی کو بچانا ہے نا. مجھے بتائیے کوئی اکانومی سروائیو کر سکتی ہے وداؤٹ سیکورٹی؟ تو سب سے فورموسٹ از سیکورٹی. تو ہمیں سیکورٹی کو انشور کرنا ہے. آئی ٹیل یو ون تھنگ, آنے والے دنوں میں آپ سن لیں گے ہماری مسلح افواج کی لیڈرشپ اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اس کے بارے میں کسی ابہام کا شکار نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. انہوں نے بار بار اس کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ کیا کرنا ہے. اب ایکشن کا وقت ہے. بالکل. بخاری صاحب, کل جو ہے ہم نے دیکھا کہ وانا کیڈٹ کالج پر بھی حملہ کیا گیا. بخاری صاحب, وائی اے کیڈٹ کالج, یہ ٹارگٹ سیلیکٹ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا عوام اور فوج کا مورال توڑا جا رہا ہے؟ ایبسلیوٹلی یو آر رائٹ. آپ کو یاد ہوگا اے پی ایس کا جو حملہ تھا وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. اس وقت ایک ترانہ بنا تھا, بڑا دشمن بنا پھرتا ہے, بڑا دشمن بنا پھرتا ہے اور بچوں سے ڈرتا ہے. اس ترانے کی بازگشت آج بھی سنی ہے ہم نے. وہ جو کیڈٹس نکلے ہیں وہاں, ان میں سے کچھ لوگوں نے اس ترانے کی بھی بات کی, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اصل میں دشمن یہ چاہتا ہے کہ اس خطے کے, اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے ترقی کے پروسیس کا حصہ نہ بنے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یعنی جو کیڈٹ وہاں سے نکلا, خاص طور سے جس کا تعلق شمالی وزیرستان سے تھا, اس نے بھی یہی کہا کہ جناب یہ کوشش اس لیے ہے کہ یہاں کے بچے پڑھ کیوں رہے ہیں, یہاں کے بچے پڑھ کے پھر مین سٹریم کا حصہ بن کے اس علاقے کی ترقی کا باعث کیوں بنیں گے. تو ملٹی پرپز ٹارگٹ ہے دشمن کا. وہ ہمارے نوجوان بچوں کا دشمن بھی ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ امن کے ساتھ رہ سکیں, امن کا دشمن بھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے دشمن کے ساتھ کوئی رعایت یا وقت کا انتظار کرنا بے معنی بات ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ حالات کی سنگینی کا یعنی احساس کرتے ہوئے, ادراک کرتے ہوئے وہی فیصلے کرے گی جو قوم کی امنگوں کے مطابق ہوں گے. اور قوم اس وقت چاہتی ہے کہ اس فتنے کا کلا کما ہونا چاہیے, چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو. جو بھی عناصر پاکستان میں دہشت گردی کا باعث ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اور ایک اچھی بات جو میں نے مینشن نہ کی تو بڑی زیادتی ہوگی, یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کسی بڑے لیڈر نے بڑے شدت کے ساتھ اس دہشت گردی کی مذمت کی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں کسی جگہ, پاکستان کے کسی شہر میں کسی جگہ بھی حملہ جو ہے وہ پاکستان پر حملہ ہے, اور اس کو ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. حملے چاہے عدالتوں پر ہوں, چاہے مساجد پر ہوں. میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں مسٹر گوہر کو جس نے آج یہ بیان, اگر یہ روش پی ٹی آئی نے بدل لی, اگر انہوں نے حکومت کی ان پالیسیوں کو انڈورس کیا, اس کا ساتھ دیا جس کا مقصد ان فتنوں کو ختم کرنا ہے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں شاید ان کے لیے اپنی سیاسی ان کی اپنی سیاسی اس کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا, اور پاکستان میں امن بھی بہت جلدی قائم ہو جائے گا. بخاری صاحب, ابھی ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی 3 دور ہوئے مذاکرات کے, اور ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ دہشت گردی پاکستان سے ختم کی جائے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ افغان وفد واقعی, افغان گورنمنٹ, افغان رجیم جو ہے وہ سنجیدہ تھا مذاکرات کے لیے؟ کیونکہ پاکستان کی جانب سے ابھی ہمارے وزیر دفاع کا اگر بیان دیکھ لیں, وزیر اعظم بھی بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹی ٹی پی کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اب کوئی اس میں ابہام نہیں ہے کہ یہ افغان وفد جو تھا یہ صرف ساڈ کی خاطر وہاں بیٹھا تھا. ہر چیز کے اوپر نیو دہلی سے ہدایات دی جاتی تھی, کابل کو ہدایات پہنچتی تھی, کابل آگے اپنے وفد کو بتاتا تھا. دے ور ناٹ فری ایجنٹس, دے ور ناٹ ریپرزینٹیٹیو آف دیئر نیشن, دے ور ریپرزینٹیٹیو آف دوز جو اس وقت ان کو سپانسر کر رہے ہیں. یہ میری بات جو ہے وہ اس وقت شاید لوگوں کو پوری طرح سمجھ نہ آئے. میں بتا رہا ہوں کہ افغانستان میں کرائے کے قاتلوں کی کمی نہیں ہے, تو وہ بھارت کو کرائے کے قاتل میسر ہیں, اور وہ جو کچھ بھی کھلواڑ پاکستان میں کر رہا ہے اس کی اب مزید اجازت نہیں دی جا سکتی. جی تو جیسا میں نے کہا, مجھے توقع ہے کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اس سمت میں بہت سالڈ ایکشن ہونے والا ہے. جی بخاری صاحب, سالڈ ایکشن تو ہوگا, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ افغان رجیم جو ہے وہ اس طرح سے, افغان گورنمنٹ اس طرح سے سنجیدہ نہیں ہے مذاکرات کے لیے. بخاری صاحب, ان کی موٹیویشن کیا ہے پاکستان کو اوپر حملے کروانا, دہشت گردی کروانا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ بھارت کے ساتھ اتنا اسٹرانگ الائنس جو بنتا جا رہا ہے, یہ گیو اینڈ ٹیک سے تو زیادہ کی بات لگ رہی ہے اب. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ طے کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے. جی, جو چاہے ٹی ٹی پی ہے, چاہے داعش ہے, چاہے ڈفرنٹ گروپ ہیں جن کو سرپرستی سمیت سہولت کاری میسر ہے افغانستان کی. افغانستان کے پاکستان میں سٹیکس جو ہیں وہ نیگیٹو کبھی بھی نہیں تھے
یہ لینڈ لاک کنٹری ہے, پاکستان کے ساتھ اس کی معیشت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے, پاکستان کے ساتھ اس خطے کا, اس ملک کا امن جڑا ہوا ہے, لیکن وہ اپنے مفادات کو ایک طرف رکھ کے اس وقت بھارت کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہی میرا پوائنٹ ہے کہ بھائی بخاری صاحب ایسا کیوں کریں گے؟ پیسے پیسے پیسے, آپ ان کو پیسے دے کے کچھ بھی کرا لیں. میں کہہ چکا ہوں اتنی دفعہ کرائے کے قاتل, میں کہہ چکا ہوں کہ افغانستان کی قوم میں آج تک امن کیوں قائم نہیں ہوا. اٹ از اے ٹرائبل چیفٹن سوسائٹی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آج تک وہاں پر ایک سٹیبل گورنمنٹ آپ مجھے بتا دیں, ریسنٹ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, ایک دفعہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, 100 جتھے حکمران رہے ہیں اس کے بعد, جتھے. تو ایسی جگہ کے اوپر تو یہی ہوگا کرائے کے قاتل جتنا مرضی لے لیں وہاں سے. بخاری صاحب ہم نے امریکہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا جس میں بات ہوئی تھی کہ مشترکہ طور پر دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے. اب پاکستان میں دہشت گردی ہوتی چلی جا رہی ہے, ہر روز آئے دن لوگ مر رہے ہیں, واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں, لیکن امریکہ کی طرف سے کچھ کیا نہیں جا رہا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس واقعے کے فوری بعد جن 2 ملکوں سے مذمتی بیان آیا ہے ان میں ایک امریکہ ہے, دوسرا چین ہے. جو انٹرنیشنل وار آن ٹیرر ہے اس کے بارے میں امریکہ میں اور ہمارے بیچ نہ کوئی ابہام ہے اور نہ کوئی دوری ہے. امریکہ بھی دہشت گردوں کا کلا کما چاہتا ہے, ہم بھی یہی چاہتے ہیں. ہاں ایکٹیولی اب ہمیں اس سے نپٹنے کے لیے امریکہ کی امداد چاہیے ہوگی. ہمیں فنڈنگ تو ایک الگ بات ہے, ہو یا نہ ہو, لیکن ہمیں ایکوپمنٹ چاہیے ٹو آئیڈینٹیفائی دیم. ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے ٹو ریچ آؤٹ ٹو دیم. انٹیلیجنس چاہیے. یہ میرے خیال سے یہ سب کچھ امریکہ دے سکتا ہے, اور وقت آ گیا ہے اب کہ پاکستان اور امریکہ کے متعلقہ ادارے مل کے بیٹھ کے ایک جوائنٹ اسٹریٹجی, اور جو اتنی تعریفیں ہو رہی تھیں ان کے ٹیسٹ کرنے کا وقت اب آیا ہے. ایبسولوٹلی کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. بخاری صاحب ایک سعودی عرب کے ساتھ بھی دفاعی معاہدہ کر رکھا ہے ہم نے. پاکستان میں 12 لوگ مر گئے ہیں, لیکن آپ نے بات کی کہ امریکہ اور چین کی طرف سے مذمتی بیان آیا, سعودی عرب نے مدد کیا کرنی ہے, ان کی طرف سے تو مذمتی بیان نہیں آیا. میں نے سب سے پہلے پچھلی دفعہ کیا کہا تھا, میں نے کہا تھا ایسے دفاعی معاہدے کا میں کیا کروں جس میں ایڈوائس وہاں سے یہ ہے کہ دونوں فریقین کو اجتناب کرنا چاہیے. یہ اجتناب کا معاہدہ تو نہیں ہے, یہ تو ہے کہ اگر ایک ملک کے اوپر حملہ ہو رہا ہے تو وہ دوسرے ملک کے اوپر حملہ تصور ہوگا. مجھے یہ توقع ہے کہ ریسنٹلی ایک بڑا سینئر لیول ڈیلیگیشن جو ہے وہ سعودی عرب گیا تھا, جس کی قیادت وزیر اعظم صاحب نے کی تھی. بہت ساری چیزوں کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے بھی اب افیکٹولی اس سے نپٹنے کے لیے دونوں ممالک, خاص طور سے سعودی عرب کے بیچ بھی کوئی ایسی سالڈ ڈویبل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ان دہشت گردوں کو اب کہیں پناہ نہ ملے. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بھارت میں جو کل فالس فلیگ آپریشن کیا گیا اس پر ڈیٹیل بات کریں گے. بریک سے واپس آ کر ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. جی بخاری صاحب, پرینکا گاندھی صاحبہ کیا کہہ رہی تھی وہ بھی ہم نے سنا, اور پھر بھارتی صحافیوں کا اور سیاستدانوں کا کیا موقف ہے اس کے اوپر وہ بھی ہم نے دیکھا. لاسٹلی جب لاسٹ ٹائم ہوا تھا مئی میں فالس فلیگ آپریشن کیا گیا تھا تو بھارتی میڈیا ایک پروپیگنڈا ٹول بن گیا تھا. اب کچھ سین وائسز ہم دیکھ رہے ہیں. کیا بھارت کے لوگ بھی ابھی ان ایشو سے, ان چیزوں سے تنگ آ چکے ہیں؟ دیکھیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلگام کا جو فالس فلیگ آپریشن تھا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں کہیں بھی بھارتی موقف کو پذیرائی نہیں ملی, جبکہ پاکستان کے موقف کو دنیا بھر میں ہر لیول کے اوپر, ہر پلیٹ فارم کے اوپر سراہا بھی گیا اور تسلیم بھی کیا گیا. ہم کیا کہہ رہے تھے, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کی غیر جانبدارانہ انویسٹیگیشن کروا لیں, اگر ہمارا کوئی قصور نکل آئے گا تو ہم گلٹی ہیں. اور پھر جب نے دیکھا کہ اس کو رسپونڈ نہیں کیا بھارت نے, تو پھر ہم نے دوسری بات کی کہ آپ ایسے کریں ایک عالمی کمیشن بنا لیتے ہیں جو اس معاملے کی تحقیقات کر کے رپورٹ کرے, چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کو کرے چاہے وہ بھی نہیں مانے, اس لیے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ اس میں حقیقت تو ہے نہیں کوئی. اسی طریقے سے اس وقت میڈیا نے اور ان کے جتنے بھی تجزیہ کار تھے, جن کے سیاستدان تھے, انہوں نے مودی حکومت کا ساتھ دیا. لیکن جب ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی, جب ان کو ذلت اٹھانی پڑی دنیا بھر میں, اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اس دفعہ ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں تو کوئی جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں ذرا تفصیل کے ساتھ اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں یہ کہ جب بھی بی جے پی بحران میں آتی ہے, نیا ڈرامہ رچا جاتا ہے. بھارتی صحافی شالنی شکلا, ٹھیک ہے جی, وہ کہتی ہیں دہشت گردی کے دھماکے پر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے. یعنی یہ وہاں کے جرنلسٹ کہہ رہے ہیں, وہاں کے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں. آگے سنیے, وہ کہتے ہیں کہ بھارتی میڈیا رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ بہار کے انتخابات میں بی جے پی سرکار کڑے امتحان سے دوچار ہے, اس لیے اس قسم کا آپریشن جو ہے وہ اینٹیسپیٹڈ تھا. آگے چلیے, جبکہ آسام سے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ
پردیوت جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہار انتخابات سے پہلے کا متوقع سیاسی اقدام تھا. یعنی آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ممبر آف پارلیمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ تو ہونا ہے, یہ انہوں نے اس طرح کی حرکت کرنی ہے. آگے چلیے جناب. جبکہ سابق RSS رہنما یشونت شنڈے جو ہے ان کے عدالتی حلفیہ بیان کا حوالہ بھی دوبارہ زیر بحث آیا ہے. بھارتی صحافی نے کہا کہ احتجاج کے لیے BJP کی حکومت کا نئی دہلی میں شہریوں پر بم گرانا دہشت گردی ہے. جی, یعنی اپنی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے. ایک اعلیٰ بھارتی پولیس افسر کے مطابق ابتدائی شواہد اس مفروضے کی تردید کرتے ہیں کہ گاڑی میں ہونے والا حملہ کوئی خودکش حملہ تھا. جی, اب اس طرح کی جوتیاں اگر ان کو اپنے ملک کی صحافت کی طرف سے, سیاسی لیڈروں کی طرف سے پڑ رہی ہیں, تو آپ مجھے بتائیے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہے. جی بخاری صاحب, یہ اس طرح کے جب فالس فلیگ آپریشن ایک دن پہلے نیو دہلی میں ہوا, پھر اگلے دن پاکستان میں دھماکہ ہو جاتا ہے ہمارے کیپٹل میں, تو کتنے چانسز ہیں کہ ہماری ایسٹرن بارڈر پر پھر سے کوئی جو ہے وہ مس ایڈونچر کیا جائے گا؟ دیکھیے, یہ جو ساری کاروائیاں اب افغانستان کے راستے ہو رہی ہیں, یہ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں, یہ اس ہزیمت سے بچنے کے لیے ہیں کہ بارڈر کے اوپر جنگ چھیڑ کے تو انہوں نے دیکھ لی کیا اشر ہوا, اور ان کو دنیا بھر نے یہ باور بھی کرا دیا کہ پنگا نہ کرنا پاکستان کے ساتھ, فوجی ایڈونچر نہ کرنا. لہذا انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا میں نے حوالہ بھی دیا آپ کو مودی کا اور اجیت دوول کا اور راجناتھ کا, کہ ہم پاکستان کو اس کے اندر گھس, یہ ہے وہ طریقہ جو انہوں نے اختیار کیا ہے کہ فنڈنگ کر کے, ٹریننگ دے کے, اسلحہ دے کے افغانوں کو پاکستان کے اندر بلیڈ کرانے کے لیے بھیجا ہے. اس کا بھی علاج اور ادراک ہو جائے گا, یعنی تریاک ہو جائے گا, آپ فکر نہ کریں, زیادہ دیر نہیں لگے گی. جی مقاصد صاحب, سر کریک میں بھی ایکسرسائزز کی جا رہی ہیں, پھر کراچی کے قریب نیول ایکسرسائزز کی جا رہی ہیں, پنجاب میں ایئر ایکسرسائزز کی جا رہی ہیں, تو تینوں محاذوں پر انڈیا کی جانب سے ایکسرسائزز کی جا رہی ہیں. اس کے بعد کچھ ایسے واقعات ہو جانا, پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو جانا, کیا محض ایک اتفاق ہے یا ایک پری پلانڈ سارا اسٹیج کریٹ؟ بالکل اتفاق نہیں ہے, سارا پری پلانڈ ہے. یہ اپنی عوام جو ہے ان کی, اس کی کنزمپشن کے لیے کہ دیکھیں ہم تو تیاری کر رہے ہیں, ہم لیں گے پاکستان سے بدلہ, ٹو کول ڈاؤن دا سینٹیمنٹس دیر جو اتنے شدید ہیں BJP کی حکومت کے خلاف. ایک بات تو یہ بالکل واضح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا, باقاعدہ جنگ, یعنی فوجی ایڈونچر سے ہندوستان اب باز رہے گا بڑے طویل عرصے تک. اگر کرے گا تو اپنی موت کو خود آواز دے گا, اس لیے کہ دنیا نے یہ مان لیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں اتنے عرصے سے؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر میں نہ ہوتا تو تمہاری تو ہندوستان کی تو ایسی تیسی ہو گئی تھی. جی, آپشن استعمال کرنے کا پاکستان کے پاس فرسٹ رائٹ آف یوز آف نیوکلیئر ویپن از ود اس. ٹھیک ہے, ہمارے ڈاکٹرین میں بہت کلیئرلی لکھا ہے. ایبسلیوٹلی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جس قسم کے ٹیکٹیکل ویپنز ہیں, صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا تقریباً اس سے خوف کھاتی ہے. جی, تو ہماری جنگی تیاریوں کے حوالے سے باقاعدہ جنگ کا آغاز ہونا مجھے دور دور دکھائی نہیں دیتا. اس قسم کی حرکتیں وہ کرتے رہیں گے اور ہم ان سے ڈیل بھی کرتے رہیں گے. ویری سون یو ول سی کہ فتنہ ختم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. مقاصد صاحب, جب امن معاہدے کی باتیں ہو رہی تھی تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ضمانت دی تھی حماس کے مستقبل سے ریلیٹڈ کہ یا اگر وہ غزہ کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو ہتھیار پھینک دیں, اگر وہ ہتھیار نہیں پھینکیں گے تو کسی اور جگہ جا کر رہ سکتے ہیں, ان کو پیسج پرووائڈ کیا جائے گا. اب نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ ان کا اس قسم کا کوئی معاہدہ یا اس قسم کی کوئی ضمانت جو ہے وہ انہوں نے امریکہ سے نہیں دی یا نہیں لی. دیکھیے, ہم تو خیر تنگ ہیں ہی نیتن یاہو کے رویے سے, لیکن اس کے جو سب سے بڑے آلائی ہے امریکہ, وہ بھی اس کی حرکتوں سے اب کافی یعنی ناراض دکھائی دیتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ ان اختلافات کی جو وجوہات ہیں, کیونکہ وہ بھاگ رہا ہے اس سارے سمجھوتے کی بہت ساری شکوں سے, جو معاہدہ امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں نے کروایا بڑی مشکل سے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے غزہ سیز فائر معاہدے کی فیصلہ سازی سے اسرائیل کو باہر کر دیا. یہ پہلا ریئیکشن ہے. ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتا ہے از اے مین آف ویری اسٹرانگ کنوکشن کہ میں نے جو معاہدہ کرایا ہے اس کے اوپر عمل ہوگا. ان کو تکلیف یہ ہے کہ یہ اگر باہر چلے گئے جو جنگجو ہیں تو ہمارے لیے عذاب کا باعث بنیں گے بعد میں کسی وقت بھی. ان کی خواہش یہ ہے کہ جناب یہ ہتھیار بھی ہمارے سامنے پھینکیں اور پھر ہم ان کا کلا کما بھی کر دیں. یہ تو نہیں ہونے جا رہا کیونکہ یہ رفح کی پٹی پہ ہیں, وہاں پر ایجپٹ کے راستے وہ نکل سکتے ہیں اور کسی بھی مسلمان ملک میں جا کے پناہ لے سکتے ہیں یا وہاں سیٹل ہو سکتے ہیں. یہ اس وقت ٹچی پوائنٹ ہے, سب سے زیادہ ہاٹ پوائنٹ جو ہے وہ اس وقت یہ بنا ہوا ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلے گا, ہمیں توقع یہی رکھنی چاہیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے کیے ہوئے معاہدے کی یا اپنے کرائے ہوئے معاہدے کا پاس رکھیں گے اور ان جنگجوؤں کو عافیت اور خیریت کے ساتھ یہاں سے نکلنے کا موقع
دیا جی جائے گا. لیکن بخاری صاحب اور بھی بہت سارے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ پھوٹ پڑتی دکھائی دے رہی ہے. ایک تو اس کے اوپر جو ہے وہ امریکی لیچی بھی اور جیرڈ کشنر بھی جو ہے وہ نیتن یاہو اور ان کی ٹیم سے مذاکرات کر رہے ہیں, میل جول ہو رہا ہے اس کے اوپر. اور دوسرا ترکیہ فوج کو انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس میں شامل کرنے پر بھی اختلاف کافی سنگین ہے. تو یہ ایشوز اتنے زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں کہ ان کی جو الائنس ہے وہ بریک ہو جائے. ایک بات یاد رکھیں کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اندر جو دو ملک بہت شدید طریقے سے انوالو تھے, ان میں ایک ترکی ہے اور دوسرا قطر ہے. جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہی فیصلہ ہوا تھا کہ مسلمان ممالک کی فوج جو ہے وہ تشکیل پائے گی, جو انٹرنیشنل آرمی کے تحت جا کے وہاں امن کا جو ہے اس کو انشور کرے گی. اس میں ترکی تھا, اس میں ایجپٹ تھا, اس میں جارڈن تھا, اس میں انڈونیشیا تھا. اب ترکی کو تکلیف ہو رہی ہے اور خاص طور سے نیتن یاہو کو. انہوں نے تو بڑے شدید الفاظ میں کہا کہ ہم ان کا پاؤں بھی برداشت نہیں کریں گے اس پورے علاقے میں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب معاہدہ ہو رہا ہے تو غزہ کے فیوچر کا فیصلہ اب وہ اس معاہدے کے تحت ہوگا, نیتن یاہو کی مرضی سے نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ بالکل واضح ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر معاہدے کے شقوں پر عمل نہیں ہوگا تو پھر یہ ساری جنگ بندی سب دری کی دری رہ جائے گی اور اس خطے میں ایک بار پھر جنگ کے بالکل. اور بخاری صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کی کریڈیبلٹی ایز اے لیڈر آف اے سپر پاور وہ بھی بہت زیادہ سیبوٹاج ہو جائے گی. جی بخاری صاحب تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل ٹمورو. اللہ حافظ.